الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله محمد النبي الأمي خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم ہو شک میں، مما نزلنا علی عبدنا، اس چیز سے جو ہم نے نازل کی ہے اپنے بندے پر، فَأْتُوا، سو لے کر آؤ، بسورۃ من مثلہ، ایک سورت اس قرآن کی طرح، وَادْعُوا، اور بلا لاؤ، شہداءکم، اپنے مددگار، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اس سے پہلے دعوی توحید تھا، یا ایہا الناس اعبدوا، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت، اور اس کے بعد اس پر 6 عقلی دلائل بیان ہوئے، 2 دلائل عقلی انفسی اور 4 عقلی آفاقی۔ اس آیت میں توحید کے اس بات اور رد شرک فی العبادت کے بعد اس بات صدق رسول اور صدق قرآن کا بیان ہے۔ یہ بھی مسئلہ توحید پر مشتمل ہے اور اسی کے اس بات کے لیے ہے، یعنی توحید کے مسئلے کے اس بات کے لیے۔ یعنی جب مسئلہ توحید بیان ہوا تو لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، لوگوں نے اس کا انکار کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے بھی انکار کیا اور کہا کہ ہم قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ تو اس کے لیے اس آیت میں اس بات رسول اور اس بات قرآن کیا گیا، اور اس کا مقصد بھی اس بات توحید ہی ہے کہ رسول کی رسالت کو ثابت کرنا اور قرآن کی حقانیت کو ثابت کرنا، اس سے مقصد بھی توحید کے مسئلے کا اس بات ہے۔ اسی طرح ایک ربط اس آیت کا ماقبل آیتوں سے یہ بھی ہے کہ پچھلی آیت میں دلائل کے ذریعے اس بات توحید تھا، اور اس آیت میں شبہات کی نفی کے ذریعے توحید کا اس بات ہے۔ تو یہ تھا اس آیت کا پچھلی آیتوں سے ربط، 2 ربط ہم نے بیان کیے۔ پھر اس آیت میں اس بات ہے صدق رسول اور صدق قرآن کا، تو اس کے بارے میں، اس کے طریقے کے بارے میں علماء کے 2 اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ بطور تحدی ہے، یعنی یہ ایک چیلنج ہے مشرکین کو یا یہود کو، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ مناظرے کی دعوت ہے، تو اس مناظرے کی دعوت کے ذریعے صدق رسول اور صدق قرآن کا اس بات ہے۔ تو یہ تحدی، چیلنج کو کہتے ہیں۔ تو تحدی اور مناظرے میں فرق یہ ہے کہ تحدی میں محض صرف ایک مطالبہ ہوتا ہے کہ فلاں کام کر کے دکھاؤ، فلاں چیز لے کر آؤ، اور مناظرے میں دلائل کے ذریعے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کا مطالبہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ثابت بھی کرو اور اس پر دلائل بھی لے کر آؤ۔ تو یہ فرق ہوتا ہے چیلنج اور مناظرے میں، کہ مناظرے میں دلائل کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ تو اس آیت کے بارے میں 2 اقوال ہیں علماء کے، ایک یہ کہ یہ چیلنج ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ مناظرے کی دعوت ہے۔ تو تحدی کی صورت میں یہ خطاب ہے تمام عربوں کو، جو کہ فصحاء ہیں، بلغاء ہیں اور خطباء ہیں، فصیح و بلیغ لوگ ہیں، خطابت میں مانے ہوئے لوگ ہیں، تو ان سے خطاب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ بھی اس میں پھر داخل ہیں اس چیلنج میں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم لوگ یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود ہی بنا لیا ہے، تو تم بھی عرب ہو،
اپنی فصاحت و بلاغت کے دعوے کرتے ہو تم بھی، تو تم بھی اس کی مثل لے کر آؤ۔ تو یہ تمہارے لیے ایک تحدی ہے اور چیلنج ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود لے کر آئے ہیں، خود سے بنایا ہے انہوں نے، تو تم بھی بنا کر دکھاؤ۔ تو یہ ان کے لیے ایک چیلنج ہے۔ اور اگر یہ خطاب ایک مناظرے کی دعوت ہے تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ اپنے شرک فی العبادت کے اس بات کے لیے کوئی ایسی دلیل لے کر آؤ جو کہ منزل ہو قرآن کی طرح، کیونکہ قرآن جس طرح آسمان سے منزل ہے، تو اسی طرح ایک منزل دلیل لے کر آؤ، آسمانی دلیل لے کر آؤ جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو۔ تو اس میں دلیل کا مطالبہ ہے۔ تو مناظرہ کہتے ہی اسی ہے کہ جس میں دلیل کا مطالبہ ہو۔ تو اس میں دلیل کا مطالبہ ہے، یعنی قرآن غیر اللہ کی عبادت کو رد کرتا ہے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کو ہی ثابت کرتا ہے۔ تو اگر تم لوگوں کے پاس اپنے اس شرک پر، تم جو کہتے ہو کہ یہ اللہ کے علاوہ بھی اور معبود ہیں، تو اپنے اس شرک پر قرآن کے دلائل کی طرح کوئی منزل دلائل تمہارے پاس ہوں تو وہ لے کر آؤ اور اپنے اس شرک کو ثابت کر کے دکھاؤ۔ تو یہ آیت صدق رسول اور صدق قرآن کے بارے میں ہے، اور پھر اس میں علماء کے دو اقوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ چیلنج ہے، دوسرا یہ کہ یہ مناظرے کی دعوت ہے۔ پھر اس میں مناظرے کا قول راجح معلوم ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں اصل دعوت یہود کو ہے۔ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ یہ صورت اصل میں یہود کے رد میں نازل ہوئی ہے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ نے زاد المسیر میں یہ بات ذکر کی ہے۔ اور یہود یہ اہل علم تھے، اور وہ اس قرآن کو ماننے سے انکار کرتے تھے، اور یہ قاعدہ ہے کہ جب اہل علم دلائل کے بعد بھی کسی چیز کا انکار کریں تو ان سے مناظرے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں مطالبہ ہے مناظرے کا یہود سے، کیونکہ وہ اہل علم تھے۔ اب دیکھیں اس کے الفاظ کی تشریح۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، یہ جملہ حرف عطف کے ساتھ ذکر کیا، واو حرف عطف کے ساتھ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت کی ما قبل مضمون سے مناسبت ہے۔ اور وہ مناسبت کیا ہے؟ مناسبت یہ ہے کہ اس سے پہلے توحید کا اس بات تھا، اور یہاں بھی اصل مقصد توحید کا اس بات ہے۔ پچھلی آیتوں میں توحید کا اس بات تھا دلائل کے ساتھ، اور اس آیت میں توحید کا اس بات ہے چیلنج کے ذریعے یا مناظر کی دعوت دینے کے ذریعے۔ تو اس وجہ سے، اس مناسبت کی وجہ سے یہاں پر واو حرف عطف کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا۔ یہاں پہ مفسرین نے ایک سوال اور اس کا جواب ذکر کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں پہ ان فرمائے، ان کنتم فی ریبن، تو ان تو شک کی جگہ میں استعمال ہوتا ہے، حالانکہ جو قرآن کے مخالفین ہیں تو ان کا ریب اور ان کا شک تو ایک یقینی بات ہے کہ وہ قرآن میں شک کرتے ہیں، تو یہاں پہ پھر ان کے ذریعے اس کو کیوں ذکر کیا گیا؟ تو اس کا جواب علماء نے مختلف جوابات دیے ہیں۔ ایک جواب یہ دیا ہے کہ ان کبھی تنبیہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ یہ شک کے لیے استعمال ہو، کبھی تنبیہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کوئی انسان اپنے بیٹے کو کہے کہ ان کنت ابنی فاطعنی ولا تعصنی، کہ اگر تم میرے بیٹے ہو تو میری اطاعت کرو اور میری نافرمانی نہ کرو۔ تو یہاں پہ تنبیہ کے لیے استعمال ہوا ہے ان، تو اس آیت میں بھی تنبیہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ان یہاں پر اس کے معنی میں ہے، اور ایک جواب یہ ہے کہ ان کا ریب، شک، اگرچہ محقق ہے لیکن بے دلیل ہے، تو بے دلیل ہونے کی وجہ سے کمزور ہے، ضعف کے درجے میں ہے، تو اس لیے یہاں پہ ان کے ذریعے اس کو ذکر کیا۔ مما نزلنا، اس میں من اجلیہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ریب یعنی شک، اس کا سبب یہ ہے کہ یہ قرآن ایک بشر پر نازل ہوا، یعنی عبد پر۔ مما نزلنا علی عبدنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تو یہ ان کے شک کا ایک سبب ہے کہ مشرکین تو بالکل ایک بشر کو یعنی انسان کو نبی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے،
اور یہود عربوں میں نبی کے ہونے پر راضی نہیں تھے۔ پھر یہاں نزلنا باب تفعیل سے ذکر کیا، اور باب تفعیل یہ تھوڑے تھوڑے نزول کے لیے آتا ہے، نزلنا۔ تو مشرکین اور یہود کے ریب کا یعنی ان کے شک کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے یہ تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہوتا ہے، ایک ہی دفعہ پورا کیوں نہیں نازل ہو جاتا۔ تو یہ ان کا ایک اعتراض تھا۔ قرآن میں اور جگہوں پر بھی ان کا یہ اعتراض مذکور ہے، جیسا کہ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہیں ہو جاتا۔ فرقان 32۔ تو یہاں ان کے شک کے دو اسباب ذکر ہیں، ایک یہ کہ یہ ایک انسان پر نازل ہوا، یہ یہود کے نزدیک عربوں میں نازل ہوا، اور دوسرا کہ یہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا ہے۔ تو یہ دو سبب ذکر ہیں ان کے شک کے۔ علی عبدنا، یہاں پہ اعلیٰ کے ذریعے ذکر کیا تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی پر وحی کا نزول اوپر سے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور پھر بعد میں ان سے نیچے دوسرے لوگوں تک بھی یہ پہنچے گا۔ عبدنا، عبد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ عبد کہتے ہیں بندے کو۔ قرآن کریم میں اس آیت کے علاوہ بھی مزید 9 جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت عبدیت ذکر ہے۔ اس آیت میں انزال وحی کے مقام میں ہے، اور دوسری جگہوں پر دوسرے مقاموں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ذکر ہے، جیسے کہ دعوت کے مقام میں ذکر ہے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، سورۃ الجن 19۔ اسراء کے مقام میں ذکر ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سورۃ الاسراء 1 نمبر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کیفیت کے مقام میں بھی ذکر ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، زمر 36۔ نماز کے مقام میں، صلاۃ کے مقام میں ذکر ہے عبدا اذا صلی، سورۃ العلق 10 نمبر۔ تو اسی طرح قرآن کریم میں کل 10 جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت عبدیت ذکر ہے۔ پھر جہاں بھی یہ صفت ذکر ہے تو اس جگہ کے ساتھ وصف عبدیت کی ایک مناسبت ہے، جیسے یہاں وجہ مناسبت یہ ہے کہ ماقبل میں اعبدو ذکر ہے، تو اس کے ذریعے یہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مسئلہ ذکر ہے، اور یہ نبی اس قرآن کی دعوت دیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے اعبدو کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اس لیے یہاں رسول اللہ کی یہ صفت ذکر کی، صفت عبدیت۔ اسی طرح دوسری جگہوں پر بھی کوئی نہ کوئی مناسبت ہے جس کی وجہ سے یہ صفت ذکر کی گئی۔ مما نزلنا، مما نزلنا کے ظاہر سے یہ لگتا ہے کہ ان کا شک پورے قرآن میں تھا، لیکن حقیقت میں ان کا شک صرف مسئلہ توحید میں تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال الذین لا یرجون لقاء نأتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ، کہ وہ لوگ جو ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ ایتی بقرآن غیر ھذا، کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ، او بدلہ، یا اس کو تبدیل کر دو۔ تو وہ تبدیل کرنے کی بات کرتے تھے، قرآن کو، پورے قرآن کا انکار وہ لوگ نہیں کرتے تھے، پورے قرآن سے ان کو اختلاف نہیں تھا، اختلاف بعض مسائل سے تھا، اور وہ بعض مسائل کیا تھے؟ توحید کا مسئلہ۔ اسی لیے انہوں نے پہلے قرآن میں تبدیلی کا مطالبہ کیا، اور پھر اس کے بعد قرآن کی جگہ کوئی دوسری کتاب لانے کا مطالبہ کیا۔ مطلب یہ کہ اگر پورا قرآن نہیں بدل سکتے تو اس میں سے بعض مسائل نکال دو، اور اس سے مراد توحید کا مسئلہ ہے کہ توحید کی بات نہ کرو، ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہو، اور ان کا رد نہ کرو۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے قرآن میں وحدہ، ایک اللہ کا،
وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو یہ لوگ پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں۔ اسراء 46۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا اصل شک اور ریب جو تھا اور اختلاف وہ مسئلہ توحید میں تھا۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ، یہ امر کا صیغہ ہے لیکن یہاں حکم کے لیے نہیں ہے بلکہ تعجیز، عاجز کرنے کے لیے ہے، عاجز کرنے کے معنی میں ہے، کیونکہ امر یہ 24 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، 24 معنوں کے لیے آتا ہے، تو یہاں امر تعجیز کے لیے ہے۔ پھر یہاں پہ لفظ صورت ہے، لفظ صورت کی تحقیق پہلے بھی گزر گئی کہ قرآن کریم میں 9 دفعہ ذکر ہے اور اس کی جمع 1 دفعہ ذکر ہے، اور پھر اس میں 2 احتمالات ہیں، ایک یہ کہ یہ محموز ہے اور دوسرا یہ کہ یہ غیر محموز ہے۔ اصطلاح میں قرآن کے اس خاص حصے کو سورت کہا جاتا ہے جو کہ کم از کم 3 آیت پر مشتمل ہو اور اس کا ایک نام ہو اور اس کی ایک ابتدا اور انتہا ہو، تو اسے سورت کہا جاتا ہے۔ مِن مثلہ، یہ سورت کی صفت ہے اور اس میں من بیانیہ ہے اور ہا ضمیر یہ ما نزلنا کی طرف راجع ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی صورت لے کر آؤ جو اس قرآن کی مثل ہو، تو ایک توجہ یہ ہے۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ من تبعیضیہ ہے، اور مطلب یہ بنے گا کہ ایک ایسی کتاب جو قرآن کی مماثل ہو اس میں سے ایک صورت لے کر آؤ، تو یہ 2 توجیہات ہیں جو کہ علماء نے بیان کی ہیں۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لاؤ اپنے مددگاروں کو اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے یا مناظرے کے لیے، تو یہ جملہ مقابلے کے میدان کی توسیع کے لیے ہے، اسے کہا جاتا ہے ارخاء العنان، یعنی لگام سست کرنا، مخالف کے لیے مقابل کے لیے میدان کو وسیع کرنا، آسانی پیدا کرنا اس کے لیے۔ شہداءکم، تو شہداء سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ ابن جوزی رحمہ اللہ نے لفظ شہداء کے بارے میں 3 اقوال ذکر کیے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ شہداء سے مراد یہاں پر ان کے آلہہ ہیں، معبودان باطلہ، کیونکہ وہ انہیں حاضر و ناظر اور مددگار سمجھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ ادعوا شہداءکم فی زعمکم، اور ادعو جو ہے یہ دعاء الحاجہ کے معنی میں ہے، یعنی انہیں اپنی مدد کے لیے بلاؤ، یعنی تمہارے جو معبود ہیں جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود سمجھتے ہو تو انہیں اپنی مدد کے لیے بلاؤ، اور من دون اللہ میں بھی اسی احتمال کی تائید ہے، کیونکہ یہ لفظ قرآن میں اکثر آلہہ کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو ایک قول شہداء کے بارے میں ہے معبودان باطلہ۔ دوسرا قول ہے کہ شہداءکم سے مراد اعوانکم ہے، یعنی تمہارے عام مددگار، ان کو بلا لاؤ، اور اس سے مراد ان کے علماء ہیں، کیونکہ جس مقابلے کی انہیں دعوت دی جا رہی ہے تو یہ اہل علم علماء کا کام ہے، لہذا اس کا مطلب یہ بنے گا کہ اس مناظرے کے لیے اپنے علماء کو بلا لاؤ۔ اسی طرح سورہ انعام میں بھی یہی ذکر ہے، قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا، سورۃ الانعام 150۔ تیسرا معنی یہاں پر شہداءکم کا گواہ ہے، یعنی اپنے گواہ لے کر آؤ، وہ لوگ جو تمہاری لائی ہوئی صورت جو کہ قرآن کی طرح ہو اس کی گواہی دیں کہ یہ قرآن کی طرح ہی ہے، یعنی اپنے فصیح لوگوں کو بلا کے لاؤ، بلیغ بلغاء کو بلا کے لاؤ، خطباء کو بلا کر لاؤ، تاکہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ تمہاری لائی ہوئی صورت یہ قرآن کے مشابہ ہے۔ تو ہوں گے تو وہ بھی اگرچہ کافر ہی، لیکن شرم کی وجہ سے ایسی گواہی نہیں کر سکتے کہ ایک غیر فصیح کلام کو فصیح و بلیغ کلام کے مشابہ ٹھہرائیں۔
تو بہرحال شہداءکم کے بارے میں ابن جوزی رحمہ اللہ کے یہ 3 اقوال ہیں کہ اس سے مراد یا تو ان کے آلہہ ہیں، معبودان باطلہ، یا اس سے مراد ان کے مددگار ہیں، یا مراد گواہ ہیں۔ تو اس میں ادعو تمام توجیحات میں استعینوا اور استغیثوا کے معنی میں ہے۔ استعینوا اور استغیثوا کا مطلب ہوتا ہے مدد طلب کرنا۔ البتہ اتنا فرق ہے کہ اول معنی میں استعانت شرکی مراد ہے اور پھر باقی میں استعانت عادی مراد ہے۔ پھر یہ ادعو یہ دعا کے مادے سے ہے، اور یہ مادہ قرآن کریم میں 211 دفعہ آیا ہے اور مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ علماء نے 7 معنی ذکر کیے ہیں کہ جن میں یہ مادہ ذکر ہوا ہے۔ شہداءکم شہادت سے ماخوذ ہے، اور شہادت کا مادہ قرآن کریم میں 20 معنوں میں ذکر ہے۔ 20 معنی علماء نے مفسرین نے ذکر کیے ہیں شہداءکم کے مادے کے۔ ان کنتم صادقین، اس کا متعلق محذوف ہے اور اس کے مختلف معنی بنتے ہیں۔ ایک معنی یہ بنتا ہے کہ اگر تم اپنے اس مقابلے کے دعوے میں سچے ہو، جیسے کہ سورہ انفال میں ان کا یہ دعویٰ صراحت کے ساتھ موجود ہے، لو نشاء لقلنا مثل هذا، کہ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسا کلام کہہ سکتے ہیں۔ تو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو یہ مناظر کی دعوت اور چیلنج قبول کرو اور اپنے شرکا کو بھی اس کے لیے بلا کے لاؤ۔ دوسرا مطلب ان کنتم صادقین کا یہ ہے کہ اگر تم اپنے اس بات شرک کے دعوے میں سچے ہو تو یہ چیلنج قبول کرو اور مناظر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو کہ یہ شہداء معبود ہیں تو مناظر کے لیے تیار ہو جاؤ، جیسے کہ فرمایا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، سورہ بقرہ 111۔ پھر یہ ان کنتم صادقین یہ جملہ شرطیہ ہے، اور اس میں شرط مذکور ہے اور جزا اس کی محذوف ہے۔ اور جزا کیا ہے؟ فأتوا بسورۃ، یہ اس کی جزا ہے، یا ادعوا شہداءکم، یہ اس کی جزا ہے۔ صادقین یہ صدق سے ہے اور اس کا مقابل کذب آتا ہے، اور یہ مادہ قرآن کریم میں 150 دفعہ ذکر ہے اور مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ 8 معنی مفسرین نے ذکر کیے ہیں کہ جن میں صدق صاد دال قاف یہ مادہ استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ آیت تحدی یعنی چیلنج کی آیت ہے یا مناظر کی دعوت کی آیت ہے۔ تو قرآن کریم میں اس جیسی اور بھی آیتیں ہیں جس میں یہ مضمون ذکر ہے، کفار کو، مشرکین کو چیلنج دیا گیا ہے یا مناظر کی دعوت ہے، جیسے کہ سورہ یونس میں ہے 38 نمبر آیت، سورہ ہود میں ہے 13 نمبر آیت، سورہ طور میں ہے 34 نمبر آیت، اسی طرح سورہ اسراء میں 88 نمبر آیت ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، سو اگر نہ کرو تم یہ کام، وَلَن تَفْعَلُوا اور کبھی بھی نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا تو جان بچاؤ، النَّارَ آگ سے، الَّتِي ایسی آگ، وقودها الناس کہ جس کا ایندھن لوگ، والحجارہ اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین تیار کی گئی ہے کفار کے عذاب کے لیے۔ اس آیت میں تخویف اخروی ہے توحید کے مسئلے سے انکار کرنے والوں کے لیے، اور اس کے ساتھ قرآن کے اعجاز کی خبر ہے کہ یہ قرآن ایک معجز کتاب ہے۔ جب بھی توحید کا اور ایک اللہ کی عبادت کا ذکر کیا جاتا ہے تو لوگ 2 جماعتوں میں بٹ جاتے ہیں، ایک ماننے والے ہوتے ہیں اور دوسرے اس کا انکار کرنے والے اور مخالفت کرنے والے۔ تو ماننے والوں کے لیے بشارت بیان کی جاتی ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے تخویف۔ یہی دعوت کا اصول ہے اور قرآن بھی اسی اصول پر توحید کی دعوت دیتا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اس میں قرآن کے اعجاز کی خبر ہے، اور وہ اس طرح کہ اس میں فا تعقیب کے لیے ہے، اس کے شروع میں جو فا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا میں، یہ فا تعقیب کے لیے ہے، جس کا مطلب یہ ہے
کہ مقابلے کی دعوت کے بعد جب قرآن کے مخالفین مقابلے کے لیے میدان میں آئیں اور قرآن کی مثل نہ لا سکیں یا اپنے شرک پر کوئی دلیل منزل وحی سے نہ لا سکیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ عاجز ہیں اس کام سے، یہ کام یہ لوگ نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز تم لوگ یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ جملہ معترضہ ہے شرط اور جزا کے درمیان۔ کیا مطلب؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اس سے پہلے یہ شرط ہے، اور اس کے بعد آنے والا جملہ یہ فَاتَّقُوا النَّارَ یہ جزا ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان یہ وَلَن تَفْعَلُوا یہ جملہ معترضہ ہے۔ جملہ معترضہ کی تعریف ہم نے بیان کی تھی کہ کسی واقعے یا کسی بات کے درمیان کسی جملے کے ذریعے کوئی فائدہ بیان کرنا، تو اسے کہتے ہیں جملہ معترضہ۔ اس میں کوئی فائدے کی بات بیان کی جاتی ہے، تو یہ شرط اور جزا کے درمیان یہ جملہ معترضہ ہے، اور اس کا مقصد ان کے عاجز ہونے کی خبر دینا ہے، کیونکہ اتنی کثیر تعداد میں عنادی اور قرآن کا مقابلہ کرنے والوں کی موجودگی میں اس فعل کی نفی کرنا، اور وہ بھی لن کے ذریعے، لن کی تاکید کے ذریعے۔ علماء جانتے ہیں لن تاکید کے لیے آتا ہے، فعل کی مستقبل میں تاکید کے لیے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن یہ معجز ہے اور توحید کی بات یقینی ہے۔ آگے فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ، یہ لم تفعلوا کی جزا ہے۔ یہاں اس کے بارے میں علماء نے ایک سوال اور اس کا جواب ذکر کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ شرط اور جزا کے درمیان مناسبت ضروری ہے، لیکن یہاں مقابلہ نہ کرنے اور آگ سے بچنے کے درمیان کوئی مناسبت نہیں معلوم ہوتی۔ یعنی لم تفعلوا یہ شرط ہے اور فَاتَّقُوا النَّارَ یہ اس کی جزا ہے، تو ان دونوں کے درمیان کوئی ظاہری مناسبت نہیں معلوم ہوتی۔ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ اس کی اصل جزا وہ محذوف ہے، فَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَآمِنُوا بِالرَّسُولِ وَالْقُرْآنِ، یعنی اگر تم یہ کام نہ کر سکو، قرآن کی مثل نہ لا سکو یا اپنے شرک پر کوئی آسمانی دلیل نہ لا سکو، تو پھر کیا کرو؟ خاص اپنے رب کی عبادت کرو اور ایمان لاؤ رسول و قرآن پر۔ تو اصل جزا یہ ہے، اور یہ سبب ہے فَاتَّقُوا النَّارَ یعنی آگ سے بچاؤ کی۔ تو سبب کو حذف کر دیا اور اس کا مسبب اس کے قائم مقام ذکر کیا، تو اس کی اصل عبارت اس طرح ہوگی فَاتَّقُوا النَّارَ بِالتَّوْحِيدِ وَالْإِيمَانِ بِالْقُرْآنِ وَالرَّسُولِ۔ اتقاء کا معنی ہوتا ہے بچنا، یعنی آگ سے بچو توحید کو ماننے کے ذریعے، قرآن اور رسول پر ایمان لانے کے ذریعے۔ تو یہ مناسبت ہے شرط اور جزا کے درمیان۔ التی وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یہ النار کی صفت ہے اس کی اضافی ہیبت بتانے کے لیے۔ پھر اس میں لفظ ہے وقودها، وقود کہتے ہیں واو کے زبر کے ساتھ ایندھن کو، یعنی جس سے آگ جلائی جاتی ہے، اور وقود واو کے پیش کے ساتھ یہ مصدر ہوتا ہے جس کا معنی ہے جلانا اور بھڑکانا۔ الناسو، الناس کی تحقیق پہلے گزر چکی، اس میں الف لام عہدی ہے اور مراد توحید و رسالت کے منکرین ہیں، یعنی اس آگ کا ایندھن لوگ ہوں گے، وہ لوگ جو کہ توحید و رسالت کے منکر ہیں۔ تو اس سے مراد مشرکین اور کفار ہیں، مسلمان اس سے مراد نہیں ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ مسلمان جہنم کا ایندھن نہیں بنیں گے۔ اور اس پر دلیل اگلا آنے والا جملہ ہے اعدت للکافرین۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی 10 نمبر آیت اور اس کے علاوہ اور بہت سی آیتیں ہیں کہ جو اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان جہنم کا ایندھن نہیں بنیں گے۔ گناہگار مسلمان جہنم میں جلیں گے لیکن بطور ایندھن نہیں، بلکہ اپنی سزا کاٹنے کے لیے۔ والحجارہ، اس کا مطلب ہوتا ہے پتھر
اور اس کے بارے میں 3 اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد کبریت کا پتھر ہے۔ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہی قول ہے۔ کبریت کسے کہتے ہیں؟ کبریت اس پتھر کو کہتے ہیں کہ جس کے رگڑنے سے آگ پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ پتھر ہے کہ جن کی عبادت کی گئی دنیا میں بت کے طور پر یا شرکی متبرک پتھر کے طور پر، تو اس سے مراد وہ ہے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ نے ربیع ابن انس رحمہ اللہ سے یہ نقل کیا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، انبیاء 98۔ تو ان پتھروں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا مشرکین کی توہین و تذلیل کے لیے، کیونکہ یہ لوگ ان پتھروں کی عبادت کرتے تھے، تو انہیں بتایا جائے گا کہ جن کی تم عبادت کرتے تھے وہ بھی تمہارے ساتھ اس آگ میں پڑے ہوئے ہیں۔ الحجارہ کے بارے میں تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد عام پتھر ہے، اور یہ جہنم کی آگ کی ہی خصوصیت ہے، کیونکہ دنیا کی آگ میں ہر پتھر نہیں جل سکتا۔ تو اس آیت میں ظاہراً تو الناس اور حجارہ یعنی لوگوں کو اور پتھروں کو جہنم کی آگ کا ایندھن کہا گیا ہے، لیکن ایک توجہ کے مطابق انسان بطور عذاب جلیں گے اور پتھر بطور ایندھن، اور انسانوں کو جو وقود یعنی ایندھن کہا گیا ہے تو وہ بطور مبالغہ کہا گیا ہے، گویا کہ وہاں انسان بھی وقود کی طرح جلیں گے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگ میں تو جنات بھی جلیں گے، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ہود 119۔ تو یہاں الناس والحجارہ کا حصر کیوں کیا گیا کہ صرف لوگوں کو ذکر کیا گیا اور جنات کو ذکر نہیں کیا گیا؟ تو اس بات کا علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ قرآن پر مکلف ہونے میں جنات جو ہیں وہ انسانوں کے تابع ہیں، یعنی جنات بھی مکلف ہے قرآن کے، لیکن اس میں انسانوں کے تابع ہے۔ اس لیے اکثر جگہوں میں قرآن میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جنات کا ذکر نہیں ہوتا، لیکن وہاں وہ مراد ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی الناس کی تخصیص ہے یا ایھا الناس اعبدوا کی وجہ سے، تو یہ حصر حقیقی نہیں ہے، حصر اضافی ہے۔ اسی طرح کی آیت ایک سورہ تحریم میں بھی ہے، لیکن وہاں جو ہے وہاں نار یہ نکرہ ذکر ہے اور یہاں معرفہ ذکر ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں مومنین کا ذکر ہے اور یہاں کفار کا ذکر ہے۔ معرفہ کمال پر دلالت کرتا ہے اور نکرہ بعضیت پر، جیسے تھوڑا سا حصہ یا تھوڑا سا وقت۔ تو سورہ تحریم میں مومنین کا ذکر ہے، اس لیے وہاں نار نکرہ ذکر کیا گیا، کیونکہ گناہگار مومنین کے لیے عدم مغفرت کے وقت آگ کا کچھ حصہ ہے، یعنی ان کے لیے پوری آگ اور پورا وقت آگ میں جلنا نہیں ہوگا، اس لیے وہاں نکرہ ذکر کیا۔ اور نکرہ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ یہ بعضیت پر دلالت کرتا ہے، جبکہ یہاں کفار کی بحث ہے اور کفار کے لیے پوری آگ ہے اور پورے وقت کے لیے، ہمیشہ کے لیے ہے، تو اس لیے یہاں النار جو ہے وہ معرفہ ذکر کیا جو کہ کامل آگ پر دلالت کرتا ہے۔ اعدت للکافرین، یہ جملہ مستأنفہ ہے اور اس میں اس بات کا جواب ہے کہ یہ ہیبت ناک آگ کس کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر یہ اعدت ماخوذ ہے اعداد سے، اس کا معنی ہوتا ہے تیار کرنا، اور یہاں فعل ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ جہنم پیدا کی جا چکی ہے۔ یہ بات دوسری بہت سی آیات سے بھی اور احادیث سے بھی ثابت ہے کہ جہنم پیدا کی جا چکی ہے۔ پھر یہاں علماء نے ایک بحث یہ ذکر کی ہے کہ اس آیت میں حرف لام کے ذریعے کفار کی تخصیص کی گئی ہے، اعدت للکافرین، کہ یہ آگ تیار کی گئی ہے خاص کفار کے لیے۔
تو یہ جملہ ایک اعتبار سے مرجئہ کی دلیل بنتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مومنین گناہ کی وجہ سے آگ میں نہیں ڈالے جائیں گے، کیونکہ ایمان کے بعد گناہ انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ اور دوسرے اعتبار سے یہ دلیل بنتی ہے خوارج کے لیے بھی۔ خوارج کہتے ہیں کہ مومنین گناہ کی وجہ سے جہنم میں اس لیے ڈالے جائیں گے کیونکہ جب وہ گناہ کرتے ہیں تو اس سے وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ تو علماء نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ جہنم کا تیار کیا جانا کفار کے لیے اور اس میں داخل ہونا، یہ دونوں الگ الگ چیز ہیں۔ اعداد للکفار یعنی جہنم کا تیار کرنا خاص کفار کے لیے، تو یہ ان کے ہمیشہ رہنے پر دلالت کرتی ہے، یعنی یہ جہنم خاص کفار کے لیے بنائی گئی ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، جبکہ مومنین کا جہنم میں داخل ہونا تو یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ مومنین اپنے گناہ کے بقدر سزا کی مدت عذاب میں رہیں گے اور پھر نکال لیے جائیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جن آیات میں بھی اعداد اور اعتاد کا ذکر ہے تو وہاں کفار کی تخصیص ہے کہ یہ جہنم بنائی گئی ہے خاص کفار کے لیے، لیکن مومنین بھی اس میں جائیں گے اپنی سزا کاٹنے کے لیے۔ آخر میں ان آیتوں کا ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں۔ وَإِن كُنتُم اگر تم ہو فی ریب شک میں، مما اس چیز سے نزلنا جو کہ ہم نے نازل کی علی عبدنا اپنے بندے پر، فأتو تو لے آؤ بصورت ایک صورت من مثلہ اس کے مثل، وادعو اور بلا لاؤ شہداءکم اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو اپنی اس بات میں کہ یہ لوگ مدد کر سکتے ہیں یا یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا سو اگر تم یہ کام نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہیں کر سکتے تم یہ کام، فَاتَّقُوا تو جان بچاؤ، النار التی اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین جو تیار کی گئی ہے کفار کے عذاب کے لیے۔ تو آج کا درس یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔